الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات. متفق عليه. بات الفاظ کے سانچے میں لی جائے. بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے پہلے قرآن و سنت سے ملا لی جائے. پہلے قرآن و سنت سے ملا لی جائے. بس اسی فکر میں سر دو عالم ہوں گے. بس اسی فکر میں سرکار دو عالم ہوں گے. ساری امت میری جنت میں بلا لی جائے. اور ایسا دربار تھا دربار رسول امی. تاج والا بھی وہاں بن کے سوالی جائے. قابل میرے عزیز گرامی یاسین سلمہ اللہ تعالی نے کہا کسی کو موضوع دیا نہیں گیا حساب سے بولتے ہیں تو ایک حساب میرے سمجھ میں آیا اور وہ حساب یہ ہے کہ خواتین پر تقریریں بے شک ہوتی ہے. میں یہ کہہ نہیں سکتا مختلف موضوعات پر ڈھیر کل خطابات بیانات ہو جاتے ہیں لیکن خواتین اسلام کے حوالے سے مستقل اس ایک موضوع پر تقریر ہوتی ہے مگر کم ہے. کتنی تیاریوں پہ ایک بہت بڑے شاعر اسلام ذکر اللہ ذاکر ندوی کا نام تو مولانا مناظر اسلام صاحب وغیرہ اچھی طرح جانتے ہوں گے, ملاقاتیں بھی ہوں گی. بہت بڑے عالم تھے. وہ کہتے تھے کتنی تیاریوں پہ صحرا یہ تیار ہوا. صحرا مذہب اسلام میں درست نہیں ہے, ہندوانہ رسم ہے. بہرحال کتنی تیاریوں پہ صحرا یہ تیار ہوا. خوب گلنار اور گلزار اور گلوار ہو. بزم ذاکر میں سخن سنجی اگر لاؤ گے تو اچھلتا ہوا ذاکر کو وہی پاؤ. تیاریاں عزیز گرامی کم عمر مگر فاضل خطیب یاسین صلی اللہ تعالیٰ نے جب مجھے فون کیا, میری عادت نہیں ہے کہ اداد چھیڑوں ورنہ میں معاذ اللہ ایک بریلوی گھر کا ایک فرد تھا. اگر کوئی بڑا معزز موقر ہوتا تو اسی کو ساری عمر سبب بنا دیتا. لیکن کیا پتا, مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کون کیا کرتا ہو سکتا ہے نہ بھی. یہ عقیدے کے منافی بات ہے میرے خیال سے. وہ کتاب التوحید یاد آئی, خامسہ کی بچیوں کو پڑھاتا وہ الحمدللہ تو وہ یاد آ گئی بات بحث عقیدے کے بھی. تو میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور
الفاظ کے پیچ و خم سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق بخشی آمین۔ سب سے پہلے حضرات میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، بزرگی بڑائی عظمت و کبریائی ہونی چاہیے۔ ریکارڈ کرنے والے حضرات غیر مرتب تقریر کو نہیں ریکارڈ نہ کریں تو بڑا اچھا ہی ہے، جو مربوط اور مضبوط تقریریں ہوں وہ برجستہ ان کو ریکارڈ کریں تاکہ سننے والے بھی کچھ استفادہ کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو مولانا نے عجیب بات ہے، جو مقدر میں ہے وہ ہونا ہے۔ صدر جلسہ محترم میں نام تو لوں اس لیے کہ ایسے معزز حضرات کا نام لینا اچھا نہیں ہوتا ہے، بس صدر جلسہ کافی ہوگا۔ کسی مشہور معروف کو جو ہر خاص و عام جانتے ہو یا آپ کے پورے علاقے میں جو نام زبردست عوام و خواص ہو، الحمدللہ اللہ اخلاص در اخلاص ہم سب کو عطا فرمائے۔ گزشتہ کل کی بات ہے، برسوں پہلے کا دیا ہوا پروگرام میں محروم ہونے جا رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اب میرے نصیبے میں نہیں ہے کہ میں آپ کی بستی میں پہنچ کر اتنے شاندار اجلاس میں خوبصورت سامعین حضرات، سنجیدہ دل سامعین کے سامنے میں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے کچھ کہوں گا، لیکن اللہ تیری رحمتوں پر قربان جاؤں، تو جسے جو کچھ نوازنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ مولانا نے آپ حضرات کے حوالے سے فرمایا کہ چاہے تم گاڑی بک کر کے آؤ، ٹکٹ کنفرم نہیں ہو رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، ایسے اسی بیچ میں ایک ہفتہ ہو رہا ہے علی گڑھ سے ایک فون آیا اور یہ ہوا کہ جناب تمہیں آنا ہے، ویشالی کا ٹکٹ میں اے سی کا نکال رہا ہوں، نکال دیجئے۔ ایک جماعت کے بڑے نام اور عالم محمد اللہ مدنی صاحب حفظ اللہ جھلا نگر قریب نرکورہ کے استاد الاساتذہ اور میں، لیکن ٹکٹ کنفرم نہ مل سکا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے قرب و جوار میں بہت سے علماء ہیں، کہا ہیں بے شک ہیں، لیکن تجھ جیسا حقیر مولوی کوئی نہیں ہے، تجھے آنا ہی ہوگا۔ تو گاڑی کہا نہیں، گاڑی بک کرو آپ، کرایہ چاہے جتنا لگ جائے، علی گڑھ 650 سے کم بیش کم کلومیٹر نہیں ہوگا وہاں سے گاڑی۔ اور یہ دیکھو جب وہاں سے سلسلہ چلا تو یاسین صاحب نے آپ حضرات کے حوالے سے کہا گاڑی بک کرو، کچھ بھی لگے لیکن تمہیں آنا۔ اور نکل سفر پہ تو پھر گہرے پانیوں سے نہ ڈر، وہی خدا ہے تیری ناؤ کھینے والا ہے۔ وہ اللہ عزم مصمم ہو، حوصلہ جوان ہو، ارادہ نیک ہو، اخلاص للہیت سے بھرپور ہو آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے گا اس چیز کو جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، اور اگر نہیں پہنچائے گا تو خیر ہی فرمائے گا، اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کی صفت جی ولا یظلم ربک ہے۔ تو حضرات یہ ہمارے عزیز گرامی مطلب 100 کلو سے زیادہ 125 کلومیٹر زیادہ ڈرائیور چلایا اور راستے ہی میں بحث کرنے لگے ڈرائیور صاحب۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، اتنا زیادہ 650 بتایا تھا، 750 کلومیٹر ہو گیا۔ میں نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ جن اللہ کے بندوں نے اتنی خطیر رقم کرائے کی دے ڈالی، وہ اللہ کے بندے آپ کا بڑھا ہوا جو کلومیٹر ہے جو آپ جوڑتے ہیں ہر سانس اور ہر وہ سب ہوگا۔ ہاں تو سب سے کام نہیں، خیر سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اور میں یہ دعا کرنا کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے ہوپ سی بندھ جائے۔ کتنا خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے یہ کہا جب یہ سنا کہ ایک بڑے باوقار ذی علم فاضل کی صدارت ہے، تو میں نے ہمت و جرات کی، کہا کہ میں نے کچھ کھا پی لیا ہے، الحمدللہ بہت کچھ کھا لیا۔ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے، سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری۔ اتنی لمبی مسافت طے کر کے آنے کے بعد، اور بھی علماء بہت سے دور دور سے آئے ہیں، آرام چاہیے تھا لیکن تکلف پر طرف۔ صحیح مسلم کی روایت یہیں سے یاد آئی، ابھی درود بھی میں نے نہیں پڑھی ہے۔ پیارے نبی سے کوئی ایک بار ملنے کے لیے آ رہا تھا، ڈرتے ڈرتے ایسا لگا نبی کو وہ ڈرتے ڈرتے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے جب آؤ تو بے لوث ہو کر کے آؤ، میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو بھوک کی وجہ سے سوکھا گوشت کھایا کرتی۔ میں نے تکلف کو
اور یہ کہنا بھی نہیں مجھے چاہیے تھا تاکہ اخلاص میں کہیں کوئی کمی. اللہ ہم سب کو مخلص بنائے. ریا نمود سے کبر و غرور سے ہر حال میں ہمیں میری نسلوں کو امت محمد کو ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے. حضرات آؤ درود پڑھ دیتے ہیں پیارے رسول امین رحمت للعالمین خاتم النبیین عرب کے در یتیم سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی آمد پائی سے صد افتخار, جن کی آمد ہمارے لیے, آپ کے لیے, امت محمد کے لیے ہی نہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ, سیدھے راستے پہ چلنے چلانے اور سیدھے ڈگر پہ کرنے کی کوشش کرنے کا سبب. جی اللہم صلی وسلم. تو آپ نہیں پڑھیں گے تو ہم اکیلے کیسے کاہے کو پڑھیں گے؟ اللہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. اور سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات برادران اسلام, آج آپ کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھ ناچیز کا جو موضوع ہے, علماء کرام باوقار اساتذہ علماء تشریف فرما ہے, اس لیے اسلامی خواتین کا مقام, ان کا درجہ, ان کا مرتبہ اور عہد جاہلیت کی خواتین یا عرب جاہلوں کا سلوک خواتین کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں. اب آپ جو بھی موضوع نہیں بھائیوں اور دوستوں, یہ اسلامی خاتون وہ ہے, ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ خاتون وہی جس کا سماج میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں, گھر میں, مکان میں, دکان میں, کھیت کھلیان میں کہیں بھی کوئی نہ حصہ تھا, نہ مرتبہ تھا, نہ مقام تھا. حیثیت تو اتنی گری ہوئی تھی کہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جائے. قرآن مجید کی سورۃ النحل کی 58 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے, یاد آ گئی آیت مجھے. ہاں جی ہاں, اگر عورت کی تاریخ کا مطالعہ کریں, پیچھے کی اوراق گردانی کریں ہم, تو پتہ یہ چلے گا کہ 10-20 پیسے میں 50 پیسے 8 آنا جسے دیہات میں کہتے ہیں, میں عورت بیچ دی جاتی تھی. اور آج بھی ایسا بہت سارے ممالک میں ہو رہا. کوئی درجہ نہیں تھا اس عورت کا, اس عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. مقام تو چھوڑو, پیدائشی لڑکی کی باعث ننگ باعث عار سمجھی جاتی. قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کسی کے گھر میں, صدر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات کہہ لوں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت میرا ضائع ہو رہا ہے. یہ جو چند زندہ بچے جو یہاں سو رہے ہیں, آپ حضرات کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, آپ کسی کو نہیں لگے گا, لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ جو سو گیا اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے, تو یہ حدیث ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. لیکن نہیں, آپ والے خطبہ کے لیے تھوڑا اچھا سا بن جائے اور میں قریب کر لوں ان اپنے سامعین کو, اور اپنے قریب. جی چاہتا ہے کہ ان کے بالکل قریب ہو کر دو بدو ان سے بات کروں میں. اچھا دیکھنا ہے, جھڑکنا نہیں ہے, نہیں, پیار سے شفقت سے. بچوں, پیارے بچوں, آپ حضرات بیدار ہو جاتے تو بڑا اچھا ہوتا, اس لیے کہ ابھی علماء کرام, خاص طور سے باوقار علماء کرام ابھی الحمدللہ آپ کے جلسے کی
جو جلسے میں آپ کے بھی ابھی باقی ہیں اور جان بوجھ کر انہوں نے اور علماء کرام کو موقع دیا ہوا ہے کہ صاحب ہم تو دور کے ہیں یا قریب کے ہیں لیکن ذمہ دار موقع دے دیں جو بھی ہمیں دینا ہے پھر یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. آئیے آپ حضرات نہ رہنے دیجیے کہیں مچھر آئیے. محترم سامعین کرام رہنے دیجیے آپ ٹھیک صحیح بات ہے. آپ کا یہاں گھر نہیں ہے لیکن آپ کا یہاں کوئی غیر بھی نہیں ہے, کوئی آپ کا یہاں غیر بھی نہیں ہے. انما المؤمنون بھائی ہیں. حضرات سورۃ النحل کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیے اس بات سے کہ اہل جب بچی پیدا ہوتی تھی, بچیوں, بیٹیوں, بھتیجیوں, بہنوں اور ماؤں, آپ غور کرو, آپ تشریف رکھو, آپ سمجھنے کی آپ بھی کوشش کرو. آپ کو کوئی جاتا تھا, آپ کو کوئی حصداری آپ کی نہیں تھی, وراثت میں بھی آپ کا کوئی حق نہیں تھا. افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ایام خاص میں جب عورت ہوتی تھی تو شوہر اس سے اور نفرت مزید نفرت کرنے لگتا. عجیب بات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, اور جب خوشخبری دے دی جاتی تھی, بشارت دی جاتی تھی, بالانثیٰ, بچی کی, مؤنث کی خوشخبری دی جاتی تھی. جب یہ خبر دی کہ تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس خبر کو سن کر غلّ وجہ مسودًا وهو كظيم, چہرے کی رونق ختم ہو جاتی, چہرہ پھر پڑ جایا کرتا سے چھا جایا کرتی تھی. یعنی ایک باپ مارے شرم کے مارے آر کے باعث آر اور ننگ جان کر وہ مکہ کی گلی کوچوں میں چھپائے ہوئے, سر چھکائے ہوئے گزر جایا کرتا تھا کہ کہیں کوئی پوچھ نہ لے کہ یہی وہ ہے جس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے. آگے کیا ہے 61 نمبر کیا ہے يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وہ چھپا ہوا اپنے آپ کو چھپا کر کے گزارتا, کیسے وہ یہ کہہ دے کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے. بڑی نفرت تھی بچیوں سے, بہت چڑ تھی بچیوں سے, یعنی عورت کا وجود ہی عذاب تھا عرب جاہلوں کے یہاں. استغفر اللہ, پڑھیے استغفر اللہ. لیکن وہ لوگوں بانی اسلام کی آمد ہوئی, پیغمبر اعظم محسن انسانیت علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی, آپ آئے. جو مقام دیا آپ نے, جو مرتبہ دیا آپ نے, وہ تو اظہر من الشمس ہے, وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ رب العالمین نے خود بڑا درجہ, بڑا مرتبہ دیا عورت کو. اچھا ابھی آپ بات سمجھیں گے. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, میں ایک سوال آپ حضرات سے کرتا ہوں, یہ بتاؤ مرد کی سسرال کہاں ہے؟ اصل سسرال بتائیے آپ کہاں ہے؟ تو آپ یہ کہو بھئی آدم علیہ السلام کہاں پیدا کیے گئے؟ بولو کہاں پیدا کیے گئے تھے آدم علیہ السلام؟ پیدا ہوئے تھے تو سسرال کہاں ہے مرد کا اثر؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کی سعادت ہوئی جنت میں, تو اما حوا ہی بھی تو جنت ہی میں انہی کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی.
تو میں کہا ان کا وہاں جنت، ان کی سسرال جنت، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ جنتیوں آپ کا کیا خیال ہے؟ بتاؤ جنتی بننے والے آپ کو کہ نہیں؟ یہ یاد رکھو کہ آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہے، اور میری بہنوں میری ماؤں آپ کا بھی مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو عرض کرنا مجھے یہ ہے کہ یہ عورت عذاب کا ذریعہ بنی ہوئی تھی عرب جاہلوں کے یہاں، وہ یہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب درد زہ شروع ہوتا تھا امید سے ہوتی تھی، جب عورت نوزائیدہ کی امید ہوتی تھی کہ ابھی ولادت ہونے والی ہے، تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ عورت ایک گڈھا کھودتی تھی اور اسی گڈھے پہ وہ عورت بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پیدائش ہوتی، جب پیدا ہونے والے کو دیکھا جاتا یہ پیدا ہونے والی بچی، تو وہ عورت بچی کو میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کے چلی آیا کرتی تھی۔ ایسا برا سلوک کوئی اور یہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کیا کرتے تھے، لیکن میرے اور میرے شیوخ ایوہ الشاب، میں آپ سے تو میرے بزرگوں میں یہ کہہ کہ حالات اتنے نازک ترین تھے عورت کے حوالے سے کہ عورت بہت گری نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ سننے داروی وغیرہ کے واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی آکے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ وہ دونوں ظالم ہاتھ ہیں کہ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کر دیا، مار ڈالا۔ حضرت عاصم بن قیس کے حوالے سے روایت پڑھی ہوئی ہے، میں نے معلوم ہوئی روایت حضرت عاصم بن قیس رضی اللہ عنہ، زمانہ جاہلیت کی بات ان کے اس وقت کی جب وہ اسلام نہیں لائے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی سے پہلے میں نے بڑے جرم کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، بڑے پاپ کیے ہیں، میں نے اتنے بڑے پاپ کیے ہیں کہ میں نے بچیوں کا دفن کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ کی بات ایک صحابی نے عرض کی کہ میں نے اپنی ایک بچی کو اتنی مانوس تھی میری بچی، اتنی اچھی تھی میری بچی کہ وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو گئی، جب میں کہیں سے گھر آتا تو وہ بچی میری ابو کہہ کر دوڑتی اور میرے ساتھ ہو لیا کرتی تھی۔ افسوس کی وہ بچی کچھ روز تک بچ نکلی، کچھ سال تک بچ نکلی، آخرکار میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا، برداشت نہ کیا کہ میں اسے زندہ رہنے کا موقع دوں۔ آخرکار میں نے اسے ساتھ لیا اور اتنی اچھی میری پیاری بیٹی کہ میں نے اس بیٹی کو ساتھ لیا اور لے کے میں باہر نکل پڑا، جنگل کی طرف نکلا اور میں نے گڈھا کھودا۔ ایک دوسری روایت میں نے پڑھا کہ ایک کنواں پڑا، اسی کنویں میں دھکا دے کے گرا دیا۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا میں نے گڈھا کھودا غرضے کی، جب میں گڈھا کھود رہا تھا بچی کو دفنانے کے لیے تو میرے کپڑے پہ جو گرد و غبار پڑتے، مٹی پڑتی، میری بیٹی پر خیالی میں کہ یہ میرے لیے ابا گڈھا کھود رہے ہیں، وہ جان نہیں پا رہی ہے، کپڑے سے مٹی ہٹا کے یہ کہتی او میرے پاپا، او میرے ابا محترم، آپ کا کپڑا گندا ہو رہا ہے، مٹی لگی جا رہی ہے آپ کے کپڑے پہ۔ کیا افسوسناک بات ہے۔ غرضے کی گڈھا تیار ہو گیا، جب گڈھا تو میں نے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے صبری کے ساتھ، بڑی بے جگری کے ساتھ میں نے اپنی اس بچی کو دھکا دے کے اسی گڈھے میں گرا دیا اور بچی کی آخری آواز جو نکلی، بچی کی آخری آواز جو آئی وہ
ابا ہائے ابا کی آواز آئی۔ بچی کے کہنے کا یہ معنی رہا ہوگا کہ وہ میرے ابا بھائی جان اپنے بھائی کے امی کے آپ کے بچے ہوئے کھانے کو میں کھا کے گزر کر لیتی، بھیا کی بچی ہوئی باسی روٹی کھا کے میں رات بتا دیتی، مگر اے ابو جان کبھی آپ سے بھوک کی میں شکایت نہ کرتی۔ جرم میرا کیا کیا ابا آپ مجھے اس تاریخ گڈھے میں ڈال کے کہاں جا رہے ہو؟ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر بھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑاتی تھی اس کو جا کر، وہ کرتی تھی گود ایسی نفرت سے خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جلنے والی۔ ماں خالی کرتی تھی گود اپنی کہ میں اپنے شوہر کے ذریعہ میری پٹائی نہ ہونے لگے، وہ بچی کو دفن کرنے میں مدد بھی کرتی۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ ایک ماں جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا اپنے لقتے جگر کو، وہ ماں جس نے اپنے پستان سے 2 سال تک دودھ پلایا، وہ کب دفن ہونا گوارا کر سکتی تھی؟ لیکن حالات بد سے بدترین تھے، جہالت تھی یہ، اور دور جاہلیت کی بات ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں۔ لیکن غور تو کرو صحیح اسلام آیا، مذہب اسلام جیسا مذہب پوری دنیا میں کبھی نہ آیا ہے نہ آئے گا، اللہ ہی نے اسے منتخب کر لیا اور سب سے سپریئر بتایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، سب سے اچھا مذہب اگر ہے تو وہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین سب سے اچھا دین ہے، اگر کوئی مذہب سب سے لاجواب مذہب ہے، تو وہ بولو کون سا مذہب ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ ارے اللہ والو یہ وجہ کیا ہے بولتے نہیں ہیں آپ؟ مذہب سب سے اچھا مذہب ہے۔ ارے وہ مذہب اسلام جو اتنا اچھا اتنا اچھا اتنا، بولو کتنا اچھا، دلیل مانگو نا مجھ سے، سارے اسٹیج دلیل مانگو نا۔ اہل حدیث کا یہ اسٹیج ہے، کتاب و سنت کا یہ اسٹیج ہے، مسلک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علم برداران کا یہ اسٹیج ہے۔ یہاں سے ایسی ویسی باتوں کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں صداقت پسند گفتگو کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہاں میرے بزرگوں، وہ اسلام جو اتنا اچھا ہو کہ ایک شخص آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ دوڑ پڑے کہ اس کی دھجی بگاڑ دیں، تھپڑ رسید کریں، دینت سے کٹائی کریں اور اسے لات بھوسے سے اس کا استقبال کریں۔ لیکن لوگ پیارے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے صحابہ پیشاب کر رہا ہے کھڑے کھڑے، کیا ہوا کر لینے دو، اچانک روک دو گے تو کہیں پیشاب رکنے سے وہ بیمار نہ ہو جائے، وہ مریض نہ ہو جائے۔ وہ ہے مذہب اسلام اور یہ ہے بانی اسلام۔ خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل چیدہ، اور کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، اور دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔
او ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، اور دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام جیسا شاندار مذہب کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر کبھی کسی کو تکلیف نہ دی۔ آپ نے بچیوں پر ہوتے ہوئے اتیاچار کو عربوں میں دیکھا، آپ نے بچیوں کے زندہ دفن کے واقعات دیکھے سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زوردار پابندی لگا کے رغبت دلائی، کہیں ترہیب دلائی، کہیں ترغیب دلائی، اور یہ بتایا کہ وہ لوگوں، یہ بچیاں جنہیں تم دفن کر رہے ہو، جن کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہو، یہ بچیاں تمہارے لیے زحمت نہیں ہے، رحمت ہے، رحمت۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جیسا کہ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پابندی شاندار طریقے سے لگاتے ہوئے فرمایا آپ نے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ پاک نے تمہیں تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، ووعد البنات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ یہ زوردار پابندی، یہ دیکھو کیا نوید جعفر سنایا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مزید فرمایا اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی پابندی لگائی تو بڑی زبردست پابندی، اللہ پاک نے فرمایا جب زندہ درگور کی ہوئی، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، اللہ یک صدر ناراض ہوں گے ان ظالموں سے جنہوں نے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، ہاں دور جاہلیت میں کیا اور توبہ کیا، اسلام قبول کر لیے، بات اپنی جگہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی سے صحابی نے آگے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی، اور ایسے میں نے اپنی بچی کو دھکا دے کے گرا دیا، کہنے لگی ہائے اماں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کے آنکھوں کے آنسوں سے داڑھی مبارک کے بال تر ہو رہے ہیں، اور صحابہ جھپٹ پڑے کہ وہ بندے خدا، تو نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا، یہ کیا ذلیل حرکت تو نے کر ڈالی۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، سختی کے ساتھ منع فرمایا، کہا وہ میرے ساتھیوں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، واقعہ بیان کرنے کو دوبارہ کہا۔ وہ صحابی وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اب میں مسلمان ہوا، جہالت کے طور میں جو کارنامہ انجام میں نے گھناؤنا کارنامہ جو انجام دیا ہے، آخر اس کا کیا ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا اسلام لانے کے بعد ما قبل کی تمام خطاؤں کو اللہ پاک معاف فرما دے۔ ان الاسلام لا يهدم ما كان قبله، پیارے نبی نے فرمایا پہلے کے تمام گناہوں کو اسلام مٹا دیتا ہے۔ بولو اسلام مٹا دیتا ہے، لیکن لاؤ تو اسلام، قبول کرو تو اسلام۔ تو بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ سلوک بچیوں کے ساتھ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اچھا اسی تناظر میں تھوڑی سی بات یہاں سن لیں، آج بچیاں نہیں دفن ہو رہی ہیں کیا؟ میرے جوانوں بولو، آپ نے تو کسی بچی کو دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، شکل بدلی ہوئی ہے، شکل بدلی ہے۔ بچیاں کل تو پیدائش تک برداشت کرتے تھے لوگ، پیدائش کے بعد دفن کرتے تھے، لیکن رب کعبہ کی قسم آج بچیاں وائبریشن کے ذریعہ
آج بچیاں الٹرا ساؤنڈ مشین میں جیسے آیا بچی ہے دوا کے ذریعہ معصوم غنچی کو مار دیا جاتا ہے، معصوم کلی کو وہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ بولو ان کا طریقہ عرب جاہلوں کا طریقہ گھناؤنا تھا کہ آج روئے زمین پر پنپ رہے ان ظالم صفت لوگوں کا کیا طریقہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو کا قانون بتاتے ہیں ہمیں اور آپ کو۔ استغفر اللہ، لوگوں بچیوں کو مارا جا رہا ہے آج بھی، دفنا دو، پیدا ہوتی ہے بچی۔ یہ بتاؤ من کہہ رہا ہے تقریر سننے کو آپ کا، میں نے ارادہ ہے بیٹھنے کا نہیں انشاءاللہ، ہم جانتے ہیں تب تک نہیں جاؤ گے آپ جب تک صدر محترم کا خطاب نہ ہو جائے گا انشاءاللہ، وعدہ کرو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچیوں کے ساتھ آج سلوک دیکھیے، پیدائش بچی کی ہوتی ہے، کل دعوت ہے، کہاں دعوت ہے؟ فلاں کے یہاں، ہاں وہ بچہ پیدا ہوا، ایسا ہی نا میرے عزیز، بچہ پیدا ہوا ہے، سال بھر کے بعد 1.5 سال کے بعد اللہ نے پھر توفیق دی، انہوں نے گزشتہ سال عقیقہ تو کیا تھا لیکن اس بار کہا کیا ہوا؟ وہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے، دراصل کچھ مجبوریاں ہیں، یعنی ہیلے بہانے ٹال مٹول لیتا لعلہ کیل قال حیث بیس، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اچھا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سب کے یہاں ایسا نہیں ہے، بہت سے ایسے اللہ کے نیک بندے آج بھی ہیں روئے زمین پر جو بچیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بچیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، بچیوں کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور لوگوں سنو، بچیوں کو عزت کی نظر سے دیکھے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، بچیاں بڑی عزت کا سبب ہیں، بہت عزت کا، بڑی رحمت کا ذریعہ ہے بچیاں، بڑے لاڈ پیار کے ساتھ ان بچیوں کی بات کرو۔ آؤ حدیث سن لو صحیح بخاری وغیرہ کی، تاکہ آپ دلیل کے ساتھ رہو، کوئی بات معلوم ہو تو دلیل کے ساتھ معلوم ہو، چٹکلے بازی سے کام نہیں چلنے والا۔ آج تو قوم مسلم کا حال، میری طرح نام نہاد مسلمانوں کا حال اس مسافر کی طرح ہے جو کہیں مرکری کی لائٹ جہاں تھی چوراہے پر وہاں سوئی تلاش کر رہا تھا۔ مرکری کی لائٹ بہت تیز ہوتی ہے، اس لائٹ کی روشنی میں سوئی تلاش کر رہا تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ وہ اللہ کے بندے بہت دیر سے آپ کیا یہیں گھوم گھوم کے رہ رہے ہو؟ او اللہ کے بندے بتا تو کیا پریشان ہے، کون سی افتاد تجھ پہ آن پڑی ہے، تو یہی لائٹ کے ارد گرد گھوم گھوم کے تو رہ رہا ہے، آگے پیچھے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کہا دراصل میری سوئی غائب ہو گئی ہے، میں اپنی سوئی تلاش کر رہا ہوں۔ سوئی میرے محترم، تو سوال کرنے والے کسی شخص نے سوال کر لیا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں باقاعدہ یاد بھی ہے کہ تمہاری سوئی کہاں غائب ہوئی ہے؟ بندے نے کہا سوئی تو میری گھر پہ غائب ہوئی ہے۔ کہا کہ پھر آپ یہاں تلاش رہے ہیں؟ کہا اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں کہ روشنی یہی ہے، لائٹ کی تیز روشنی یہی ہے، اس لیے میں یہی تلاش کر رہا ہوں سوئی۔ اب بتاؤ پوری عمر تلاش کرتا رہے وہی ملے گی سوئی؟ تو یہ قوم مشکل کا تیرے حل ہے۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہو کہ بڑی سرد مہری کا میں شکار ہوں، اصل میں 25 فروری یاد کرو، 25 فروری سے لے کر کے بیچ میں پتہ نہیں 2 روز کی کیا موقع ملا، دن میں پڑھائیے، امتحان 26 سے مولانا چالو ہے، بڑا اسٹاف ہے، دارالہدا جامعہ دارالہدا مدرسہ دارالہدا گڑھیا وہ ضلع بلرام پور یوپی میں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ وہ پڑھاؤ دن میں اور رات میں خدمت دین کے لیے نکلو، دنیا بھی بنتی ہو آخرت بھی بنتی ہو، اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ انبیائی کام، اس سے بڑا کام کون سا ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ۔ اللہ ہمارے یہ معزز علماء کرام، یہ انبیاء کے ورثہ جو یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے فضلائے ذی احترام جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کی عزتوں کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ، اللہ سب کو عزت عطا فرمائے،
سب کے بال بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قوم کی رہنمائی رب کے قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہے، مگر یہ قوم بھی اب دھیرے اپنی رہنمائی تلاش کر رہی ہے، ٹیوب لائٹ کی روشنی میں، رسومات میں تلاش کر رہی ہے، خرافات میں تلاش کر رہی ہے، بدعات میں تلاش کر رہی ہے، حفلات میں تلاش کر رہی ہے، دنیا میں پھیلے ہوئے مناسب میں تلاش کر رہی ہے۔ حالانکہ مشکل کا تیرے حل ہے، مگر جستجو ہے شرط، اپنی کتاب اپنا پیغمبر تلاش کر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ وہ لوگوں بچیاں رحمت ہے زحمت نہیں ہے، بچیوں سے لاڈ پیار کرو۔ عورت کے عزت و احترام کی بات کرتے ہوئے آپ نے ایک غزوے میں جاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا جا تو رہے ہو لیکن وہ میرے ساتھیوں قواریر کا خیال کرنا۔ قواریر کیا ہے؟ شیشے کے معنی میں ہے، یعنی عورت کو شیشہ سے تعبیر کیا کس نے؟ آمنہ کے لال نے کہا عورتوں کا خیال۔ تو سیرت میں آیا اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، حدیث پاک میں بھی آیا۔ اسی لیے بچی کو مارنے کا معاملہ دور کی بات ہے، بچی کو ماں کے پیٹ میں دوا کے ذریعہ کا معاملہ یہ بڑی دور کی بات، اللہ ہم سب کو بچائے۔ میرے بھائیوں یہ احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، ایسے جیسے نبی پاک نے اپنی بیٹیوں کی عزتیں کی ہیں۔ ہاں جی ہاں، تو میں بخاری شریف کی حدیث سنانے جا رہا تھا، موضوع بڑا وسیع ترین ہے، میں بتاؤں آپ کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو دفن کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا من ابتلیا، حدیث بخاری، من ابتلیا من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ جو بھی آدمی بچیوں کے ذریعہ آزمایا گیا، جو آدمی یہ بچیوں کی پرورش کرتے ہوئے، بچیوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے، بچیوں کے کھانے کپڑے کا انتظام کرتے ہوئے، بچیوں کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کرتے ہوئے جس کسی کو بھی دکھ جھیلنا پڑی، مصیبت برداشت کرنا پڑی، صبر و شکر سے کام لینا پڑا، لوگوں نبی پاک نے فرمایا من ابتلیا بالهذه البنات بشيء، کسی بھی ذریعے سے ان بچیوں کے ذریعہ جو بھی آزمایا گیا یہ یاد رکھو فأحسن إليهن، اور یقیناً اس نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی، اچھی دیکھ ریکھ تربیت کا خیال کیا، اور یقیناً احسن کن له سترا من النار۔ یہ بچیاں کل قیامت میں اپنے باپ کے لیے، یہ بچیاں کل قیامت میں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ آڑ مولانا جوانوں کتنی بڑی بات، جہنم سے اوٹ بن جائیں گی یہ بچیاں ان ماں باپ کے لیے جن ماں باپ نے ان بچیوں کی پرورش کی، پڑھایا لکھایا۔ دوسری روایت بھی آپ صحیح مسلم وغیرہ کی سننا چاہو تو سن ہی لو میرے بزرگوں، من اعلی جاریتین حتی تبلغا، یہ روایت آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ جس نے دو بچیوں کی کفالت کی، پرورش کی، ڈھنگ سے کی، غرضے کی، وہ بچیاں جوان ہو گئی، بالغ سن بلوغت کو پہنچ گئی، پڑھا لکھا کے کمپلیٹ کیا، بالغ ہو گئی، ایک اچھا دیندار داماد تلاش کیا اور رشتے ازدواج میں باندھ دیا۔ سبحان اللہ، وہ بچیاں بھی کل قیامت میں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔
ایک اور روایت میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دو بچیوں کی باڑ مانگی، کسی نے سوال کیا اے اللہ اللہ علیہ وسلم تین بچیوں کی بات کی تو فرمایا کسی نے دو ہو تو اور فرمایا نبی پاک نے جس کے بچپنے میں 3 بچے فوت ہو گئے ہوں، یہ روایت ہے، یہ دراصل بچپنے میں جن کے 3 بچے فوت ہو گئے ہوں اور وہ صبر سے کام لیں تو وہ بچے ان کے لیے بھلائی کا سبب بنیں گے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، یعنی جہنم سے آڑ بنیں گے۔ تو جب جہنم سے آڑ بنیں گے تو لا محالہ بندہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اور میرے بزرگوں تو فرمایا ہی سے فوت ہوئے ہو تو فرمایا 2 ہی فوت ہوئے ہو تو اللہ اکبر، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے بچیوں کا۔ ذرا دیکھو تو یہ بچیوں کا مقام عورت کا مقام نہیں ہوا کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرات، اچھا دیکھو مقام دیکھو، ایما امرات، کوئی بھی عورت ماتا نہیں ماتت، کوئی انتقال کر گئی، وفات پا گئی، وزوجہا عنہا راضٍ، اس کا شوہر اس سے راضی ہے، خوش ہے، دخلت الجنہ، تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ یہ مرتبہ دن لاجواب مرتبہ۔ تو پیارے نبی نے فرمایا بچیاں بڑی نعمت ہیں، اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بچیوں کے ذریعہ جو آزمائش میں ڈالا گیا، مصیبت میں گرفتار کیا گیا، پریشان ہوا، یہ جان لے کہ یہ بچیاں کل رحمت بن جائیں گی۔ جب اس کے جہنم میں جانے کا پروانہ دیا جائے گا تو یہ بچیاں جنت کی بات کریں گی، جہنم کے لیے کھڑی ہو جائیں گی دروازے پہ، او فرشتوں میرے باپ کو جہنم میں لے جانے سے پہلے مجھے لے چلو۔ تاریخ کا ایک واقعہ یاد آیا، مولانا سنیے، معاف کیجئے گا بھائی لنترانی سے اللہ محفوظ رکھے، دیکھیے گا بتا دیجئے گا میرا وقت میرا ٹائم ہو گیا 20 منٹ کہ نہیں ہوا، میرا 10-20 منٹ میرا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تاریخ کا وہ واقعہ یاد رکھو آپ، تاریخ کا واقعہ۔ اچھا واقعہ تو بات پڑھیں گے کہاں، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ پاکستان کے جماعت اہل حدیث کے بڑے مایہ ناز فاضل عالم مولانا عبدالمالک مجاہد کو آپ نے جانا ہوگا، ان کی بڑی نایاب تالیفات ہیں، سنہری کرنیں، سنہرے واقعات، سنہرے حروف وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اطاعت نافرمانی، والدین کی اطاعت اور پتہ نہیں کیسے واقعات کی زبانی وغیرہ، یہ ساری سنہری کرنیں، خوبصورت روشنیاں، یہ تو مانا ہوگا مولانا؟ ہاں تو مولانا نے سنہری کرنیں نامی کتاب میں واقعہ تاریخ کا حوالہ دے کر کے انہوں نے لکھا بچی کے تعلق سے کہ ایک شخص کے یہاں پیدائش بچی ہی کی ہوتی تھی، ایک آدمی تھا، ایک آدمی تھا، اس کے ہاں شادی اس کی ہو گئی تو بچی ہی بچی پیدا ہوتی، 1 2 3 4 5 چند سالوں میں 6 بچیاں پیدا ہوئی۔ کتنی؟ پیچھے والوں 20 کی کرسیاں خالی، آگے کی خالی ہیں، لیکن پیچھے رہنے کی عادت ہے تو جو پیچھے رہتے ہیں پیچھے رہ بھی جاتے ہیں۔ آگے رہنے کا ہنر سیکھو، وہ دور نہیں ہے اس سسکتے سلگتے ماحول میں، پراشوق دور میں اگر پیچھے اتنا رہو گے تو کام چلنے والا کہاں سے ہے؟ آگے رہنے کا ہنر سیکھیے آگے۔ اب وہ لوگ اس لیے نہیں اٹھ رہے ہیں پیچھے والے کہ اٹھیں گے تو یہ ہوگا کہ ہم ہی پیچھے تھے۔ اب آپ سارے آپ کا کام، لیکن ایک آدمی جن کے یہاں 6 بچیاں تھیں، 6، اب وہ جب دیکھتا اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنی مالیت کو دیکھتا تو وہ گھبرا جاتا کہ یا اللہ میرے بچیاں میری 6 بیٹا کوئی ایک بھی نہیں، تو میری جائیداد کا مالک کون بنے گا؟ میری وراثت کا ذمہ دار کون بنے گا؟ میری پراپرٹی کا ٹھیکیدار کون بنے گا؟
وہ گھبرایا، شیطان نے ورغلا دیا، شیطان نے، ناظم صاحب، شیطان نے بہکایا۔ ارے بھائی شیطان آپ دیکھتے نہیں ہو، نماز میں بھی شیطان چلا جاتا ہے۔ جب وہ صف درست نہیں ہوتی تو جو خالی جگہ ہمارے آپ کے درمیان بیچ میں رہتی ہے نا، اسی بیچ میں کھڑا ہو کے گدگدی لگاتا ہے آپ کو، ہم کو، اور یہ کہتا ہے جناب آپ بازار جانے کو کہہ رہے تھے، کب نکلیں گے، دیر نہیں ہوگی کیا؟ طرح طرح کے وہم و گمان میں ظالم مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ دور بڑا عجیب ہے، دور نہیں ہم عجیب ہیں۔ تو شیطان نے ورغلایا، شیطان نے بہکایا، کہاں جانے گا؟ یہ 6 بچیاں تیری جس وقت جوان ہو جائیں گی، بالغ ہو جائیں گی، تو بھلا بتا تو ان بچیوں کی شادی کے لیے، ان بچیوں کے رشتے کے لیے کہاں کہاں کی ٹھوکر کھائے گا؟ در در کی ٹھوکر تجھے کھانا پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ زمانہ کچھ ایسا عجیب آ گیا ہے۔ زمانہ سے مراد ہم لوگ، زمانہ عجیب نہیں ہوتا، زمانہ کچھ ایسا عجیب آ گیا ہے کہ شیطان بشکل طبیب آ گیا، ڈاکٹر کی شکل میں آیا ہے اور کہہ رہا ہے وہ لوگوں ورغلانے لگا، بہکانے لگا، ہائے اوف اور تفہ تجھ پہ، کس نسل کی عورت لے آیا، کس خاندان کی عورت لے آیا کہ اس کے پیٹ سے، اس کی کوکھ سے بچی کے سوا بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ کہا کرو یہ کہ اور بھی تو شادی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو 2 سے شادی کرو، 3 سے کرو، 4 اور کوئی شادی کرو، تم ہو سکتا ہے کہ اس سے پیدا ہو جائے لڑکا کی شکل میں۔ آخر وہ کہنے لگا ٹھیک پھر یہ رکھوں وہ بھی رکھوں، اتنے اخراجات کا چھوڑ دے اسے تو۔ 6 بیٹیوں کی ماں، بڑی لائق دار عورت، 6 بیٹیوں کی ماں، وہ 6 بیٹیوں کی ماں کو چھوڑ دے۔ شیطان بہکا رہا ہے، وسوسے دلا رہا ہے۔ آخرکار وہ گھر میں آیا اور کہا اے بیوی خبردار، اب انتہا پار کر چکی ہو تم، اب کی مرتبہ اگر یہ 7ویں مرتبہ تم امید سے ہو گئی ہو، پھر کچھ نہ کچھ پیدائش کی امید ہو رہی ہے، 7ویں مرتبہ اگر بچی پیدا ہو گئی تو یاد رکھو میں تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اپنی بیوی بن کر نہیں بلکہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، طلاق۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ دیکھو تو صحیح آپ لوگوں، بندہ یہ ٹھان لیتا ہے بیوی کو وارننگ دے رہا ہے، ارے بیوی کا کیا قصور ہے بزرگوں جوانوں؟ کیا قصور ہے ماں کا؟ کون سی خطا ہے بیوی کی؟ کون سا جرم ہے بیوی کا، بیوی کی کوکھ کا؟ وہ تو اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے لڑکے ہی دے دیتا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَهَبُ لِمَن، جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا فرما دیتا، اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکی دونوں دے دیتا۔ آگے آیت میں رب نے فرمایا اور اللہ جسے چاہتا ہے باز بنا دیتا ہے۔ نہ لڑکا دیتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لاولد کر دیتا ہے۔ سماج میں کتنے ایسے لاولد ہیں کہ نہیں ہیں کہ اللہ، یہ سب مشیتیں، یہ عزتی ہے، یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ کس کے سینے میں اولاد ہے اور کس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، اللہ جسے چاہے جو دے۔
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء اللهم مالك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير جسے چاہے بادشاہت سے نواز دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے وہ جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تو میرے بزرگوں بتاؤ آپ کہ کون قصور ہے اس ماں کا اس کی بیوی کا کہ بچیاں نہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں اس آدمی نے اس ظالم نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں جواب دے دوں گا انتظار کر رہا تھا کہ 7ویں نمبر پہ میرے گھر پیدائش ہو اور اگر بیٹا ہو گیا تو فبہا و نعمہ اور بیٹی کہیں پیدا ہو گئی تو یہ بیوی میری نظر کے سامنے نہ پڑنے پائے یہ بیوی یہ تہیہ کیا الٹیمیٹم دیا وارننگ دے دی خبردار بیوی اب بچی نہیں پیدا کرنا استغفر اللہ معاذ اللہ آخرکار میرے جوانوں میرے بزرگوں ارادہ پت نیت پد کا جب یہ شکار ہوا اور غلط فیصلہ لیا تو اللہ رب العالمین نے ایک رات اسے خواب میں کیا دکھایا وہ آرام کرنے کے لیے بستر پہ گیا نیند آئی سو گیا رات کا کوئی وقت تھا رات کا کوئی سناٹا رات کی کوئی تنہائی تھی یہ سو رہا ہے اور نیند میں وہ دیکھتا کیا ہے خواب کیا دیکھ رہا ہے یہ دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان قائم ہو گیا یہ دیکھ رہا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے ساری دنیا کے لوگوں کی بھیڑ ہے پہلے بات کے تمام لوگ قیامت تک آنے والے تمام لوگ موجود ہیں قیامت کے میدان میں اور فیصلہ ہو رہا ہے حسابات ہو رہے ہیں اعمال نامے دیے جا رہے ہیں میرا اعمال نامہ بڑا خراب دیا گیا خراب یہ کہ میں تو گنہگار سیاہکار خطاکار میرے لیے فیصلہ کیا گیا کہ میں جہنم میں جاؤں یہ وہ بندہ خواب دیکھ رہا ہے خواب گھبرایا ہوا ہے فرشتے آ گئے جہنم میں لے جانے کے لیے بندہ کہہ رہا ہے خواب میں وہ دیکھ رہا ہے فرشتے آئے ہاتھ پکڑا ظالم کا اور لے کے جہنم کے پہلے دروازے پہ پہنچے حضرات میرا 1 بجے تک ٹائم لگے ہے نا مولانا 1 بجے تک نا تو ابھی تو ہوگا 2-5 منٹ حضرات فوکا پکڑا ہاتھ اور کہا لے چلو جہنم میں لے جانے لگے فرشتے پہلے گیٹ پہ پہنچا دیا اچھا لوگوں آپ بتا دو تھوڑی سی بات بتاؤ جہنم میں کتنے گیٹ کتنے دیکھو ادھر پڑھے لکھے لوگ بول رہے ہیں جہنم میں 7 اور جنت میں بہت پڑھے لکھے لوگ آپ تقریر سنتے ہیں تو سمجھتے بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ مزید توفیق مرحمت فرمائے تو جنت میں 8 کیوں اس لیے کہ ایک وہ جو ابھی آنے والا ہے اسی مہینے میں وہ جو مہینہ مقدس رمضان کا آنے والا ہے مومنوں مزدکی رمضان کا مہینہ آیا فرش والوں کے لیے عرش کا زینہ آیا عاصیوں کو لب ساحل سے لگانے کے لیے رحمت خاص کی جانب سے سفینہ آیا یہ پڑھو گے 22 تاریخ سے پہلے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو توفیق رحمت فرمائے تو میرے بزرگوں میرے جوانوں وہ سائمین حضرات کے لیے ایک دروازہ متعین کیا ہے اللہ نے جنت میں گیٹ بنایا ہے ریان نامی گیٹ اس گیٹ سے کون جائیں گے وہ جو روزے دار ہیں روزوں کی پابندی کرنے والے ہیں وہ تو آپ میں سے بولو کوئی روزہ چھوڑنے کا بھی ارادہ ہوگا کیا
نہیں انشاءاللہ رہیں گے روزہ، ایک مخصوص گیٹ بنے گا، ہم بھی اس کے حقدار ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جہنم کے پہلے دروازے پہ لے جایا گیا، بندہ کہتا ہے مجھے لایا گیا جہنم کے پہلے گیٹ پہ، حیرت کی بات میں گرا ہوا ہوں، گھبرایا ہوا ہوں کہ ہائے میری ساری زندگی برباد ہو گئی، مٹ گیا، جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے کون بچانے والا؟ آخر میں نے دیکھا جہنم کے پہلے دروازے پہ جب لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ میری وہ 6 بچیاں جو ہیں نا میری، یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری پہلی بیٹی جہنم کے پہلے دروازے پہ کھڑی ہے۔ بخاری کی حدیث میں نصادی ہے کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ، جہنم کے پہلے دروازے پہ میری پہلی بیٹی کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے میرے ابا آپ آئے، اے میرے والد محترم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ، اے میرے پدرے بزرگوار، میں جہنم میں جانا پسند کروں گی لیکن اپنے ہوتے ہوئے اے میرے ابا آپ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ نئی نئی بیٹی کہتی ہے او فرشتوں سنو سنو، میرے ابا محترم ہے یہ، میں اپنے ابا کو نہیں جانے دوں گی۔ سبحان اللہ، یہ بیٹی ہے جو بڑی رحمت کا سبب ہے، اور تو اور سب سے بلند مایا اور کرم مایا واقعہ یہ ہے کہ بیٹی جہنم سے رہائی کا، نجات کا ذریعہ، جہنم سے غوط اور پردے کا ذریعہ ہے بیٹی۔ سبحان اللہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوسرے دروازے پہ گھسیٹ کے فرشتے لے کے آئے، جہنم کے دوسرے دروازے پہ لائے تو کہنے لگے وہ میں مجھے لے جانے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسری بیٹی میری جہنم کے دوسرے دروازے پہ کھڑی ہے۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے کا ارادہ رکھنے والوں، نانا دواؤں کے ذریعہ مشین سے پتہ کہیں چل گیا ہے کہ بیٹی ہے کہ بیٹا، مذکر ہے یا مؤنث جان کر دواؤں سے مار دینے والوں، یاد رکھو یہ بیٹی تمہارے گھر کے لیے رحمت ہے، رحمان۔ دوسرے گیٹ پہ بیٹی لائی گئی اور وہ ابا نہیں میرے ابا، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے گیٹ پہ میری بیٹی، 6 بیٹیاں ایک ایک کر کے 6 دروازے پہ کھڑی ہیں، ابا کو جہنم میں نہیں جانا۔ اچانک بندہ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، اب میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ جہنم کے 7 دروازے اور بیٹیاں میرے پاس 6 ہی ہیں، اے کاش 7 بیٹی ہوتی۔ اب بیٹے کا خیال نہیں رہ گیا، چیخ اٹھا، پکار اٹھا، اللہم ارزقنا السابعہ، اے میرے اللہ میری بیوی جو 7ویں نمبر پہ امید سے ہے، اے مولا کل جہاں اب کی مرتبہ بھی 7ویں نمبر پہ بھی میری بیوی کے پیٹ سے بچی ہی پیدا ہو، تاکہ جہنم کے 7 دروازوں پہ آڑ بن جائے۔ اللہ مجھے لڑکا نہیں چاہیے۔ من ابتلی من هذه البنات بشیء، ہاں لوگوں، ان بچیوں کے ذریعہ ان کی پرورش میں، پرداخت میں، دیکھ ریکھ میں، شادی بیاہ میں، اخراجات کی برداشتگی میں، جو بھی آپ کو جھیلنا پڑے خوشی سے کرو ایسا، کیونکہ یہ بچیاں آج بھی عزت کا سبب ہیں، کل بھی تمہارے لیے سب سے بڑی عزت کا ذریعہ بن جائے گی یہ بچیاں۔ تو ان بچیوں کے ساتھ بڑا غیر مناسب ہی نہیں، بہت ذلیل حادثہ ہوتا تھا، ایسا کارنامہ انجام دیا جاتا تھا کہ بچیاں دفن ہو جاتی تھی، نہ بچی رہتی ہی نہ پھر عورت کا وجود ہوتا۔ ذرا بتاؤ لوگوں، لیکن بھلا بتاؤ عورت نہ ہوتی تو یہ آپ کا گھر آنگن آپ کا کتنا اچھا ہوتا۔ حویلی والے ہو، حویلی ہوتی، اگر عورت نہ ہوتی تو بتاؤ حویلی خوبصورت لگتی کہ نہیں لگتی؟ آپ بتاؤ،
او لوگوں بتاؤ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر عورت نہ ہوتی انبیاء کرام کہاں سے آتے؟ اگر عورت نہ ہوتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر عورت نہ ہوتی تابعین تبع تابعین ائمہ دین اسلاف کرام محدثین کرام ہم اور آپ کوئی کون کہاں ہوتا؟ عورت ہی ہے، عورت ایک بیٹی، ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں۔ یہ عورت کا مقام ہے، اتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہ پابندی لگائی، اور پسند کرنے والوں کو توبہ نہ کرے تو سزا کی دھمکی بھی دی، اور خطرناک سزا۔ اور یاد رکھو لوگوں، ورنہ تو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ اس عورت کے نام سے قرآن مقدس سے تقریباً وہ 6ویں بار سورہ نساء 6ویں پارے میں اللہ پاک نے نوید جافزہ سنا کہ سورۃ النساء کا نزول فرما دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ سنو لڑکے کا حق باپ کی وراثت میں ہے تو لڑکی کا بھی ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ حقدار اگر بیٹا ہے، بیٹے کو اگر ڈبل حصہ ملے گا تو بیٹی کو بھی ایک حصہ ملے گا۔ آپ کہو گے تو پھر اسلام نے بیٹی کو ایک ہی کیوں دیا؟ تو میں جواب دوں گا کہ ایک حصہ بیٹی کو میکے میں ملے گا اور ایک حصہ بیٹی کو سسرال میں ملے گا۔ لوگوں بتاؤ کتنا حصہ ہوا؟ 2 اس کا 2 اس کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنا بڑا درجہ دیا عورت کا کیا، اور جب ماں کی شکل میں ہوئی تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ صحیح حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ صحابی نے کہا آقا میری ماں گھر میں ہے، زندہ ہے۔ کہا جا اپنی ماں کی خدمت کر اور تو جنت حاصل کر لے، ماں کی قدموں تلے جنت ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا مذہب اسلام نے۔ عورت کے بارے میں کہا فلا تقل لهما اف، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، جوان ہو جو بھی ہو، یاد رکھو تم وہ لوگ ہو، وہ ماں باپ والوں ہرگز کبھی اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ کہ درجہ دیا ماں کو۔ آیا کوئی عرض کرنے لگا آقا میری حق میں میری خدمت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ کس پر زیادہ حق بندہ گا؟ تیری ماں کا پھر کون کا؟ تیری ماں کا پھر کون؟ کہا تیری ماں کا۔ عورت کا درجہ دیکھو، عورت کا مقام، عورت کا بلند و بالا مقام۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر خوشی سے تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے منہ میں کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں پیار اور محبت کے ساتھ کوئی ایک لقمہ کھلاتا ہے، کھانے کی کوئی جائز چیز دیتا ہے، تو یہ اس شوہر کے لیے صدقہ کا ثواب دیتا ہے۔ یہ عورت ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا۔ درجہ وہاں سے اٹھ کے عورت آئی، مذہب اسلام آیا، اور اتنے بڑے مذہب میں جب اس کو اتنا بڑا درجہ اسلام نے دیا تو اسے بڑی عزت دار ہونے کی ضرورت ہے۔ بنو تم آسیہ سی صابرہ، مریم سی پاکیزہ۔ درجہ جب اتنا بلند ہوا تمہارا، مرتبہ اتنا بلند ہوا تمہارا کہ تمہیں کبھی بیٹی ہو، کبھی بہن ہو، کبھی ماں ہو، خالہ کی شکل میں ہو تو ماں کا درجہ اختیار کر لیا۔ جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، اللہ اللہ یہ عورت ہے نا، یہ اس کا درجہ ہے۔ وقت میرا ختم ہو گیا نا۔ اللہ رب العالمین سے تو قابل قدر سامعین حضرات، میں کئی روز اور کئی راتوں کا تھکا ہارا آپ کے سامنے
بڑے ویسے انداز میں آپ سے مخاطب ہوا، بہرحال یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ۔ صحیح سی بات ہے، میں آج کی تقریر میں صرف اتنا ہی کہ یقیناً عورت درجہ اور مقام کے حساب سے کم حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ نے صحیح مسلم کے حوالے سے سنا ہوگا۔ کیا درجے کی بات آپ سے کروں، جی چاہتا تو ہے کہ اور بھائیوں، حیض کی حالت میں جب یہ عورت ایام ماہواری میں ہوتی تھی تو شوہر اسے بڑی گری نظر سے دیکھتا تھا، ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا پسند نہیں کرتا تھا، دور بھاگتا تھا، بستر الگ کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ اسلام آیا، نبی پاک نے عورت کا درجہ بڑھایا تو اتنا بڑھایا کہ فرمایا کہ عورت سے ایام مخصوصہ میں حالت حیض میں مجامعت نہیں کر سکتے ہیں، جمع نہیں کر سکتے ہیں، ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا بوس و تنار کرنا کپڑے کے اوپر سے فائدہ اٹھانا یہ سب درست ہے، ممنوع نہیں ہے، کوئی نہیں ممنوع قرار دے سکتا ہے۔ مشکات میں نے پڑھایا بچیوں کو، میں نے پڑھا، ہمارے علماء کرام کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، جائز کے حد تک کی بات اگر دیکھی جائے تو فرق سے نہیں، عزت سے، یہ مقام نہیں ہے عورت کا تو کیا ہے، یہ درجہ نہیں عورت کا تو کیا ہے، یہ عورت کا درجہ اس نے اسلام نے بہت اعلیٰ کیا، بالا کیا، بلند کیا۔ ناظم اصلاح صاحب تشریف لائے، چونکہ ابھی آج کے عظیم الشان اجلاس کی فہرست میں اکابرین خطباء کرام تشریف فرما ہے، اور یقیناً سب کو وقت ملنا ہم سے زیادہ بہت ضروری ہے۔ اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے حضرات، میں دعا کروں اللہ تعالی ہم سب کو بچیوں سے، عورت سے نفرت نہیں، الفت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بچیاں زحمت نہیں رحمت ہے، اللہ بچیوں کی قدر کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما۔ وہ پیاری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء کا خطاب جسے ملا ہوا ہے، روایات کے مفہوم پلٹ رہے ہیں میرے ذہن میں۔ ہاں کہ الحضرت علی ہی نے تو ایک بار کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابا تمہارے غزوات میں آئی ہوئی لونڈیاں خانوائیں نوکرانیاں بانٹتے ہیں، اے فاطمہ تم کیوں نہیں کہہ لیتی ہو اپنے ابا سے تمہیں بھی دے دے۔ ایک چکی چلاتے گھٹا پڑ گیا اور گئی بھی تھی۔ میں اس واقعے کو کی جھلک دے کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی گھر پہ موجود نہیں تھے، اتنا بڑا مقام بیٹی کا، اتنا بڑا مقام بچی کا، اللہ سبحان اللہ کی اما عائشہ موجود ہے۔ فاطمہ کیا ہوا بیٹی کیسے آئی؟ کہا اما ابا سے ملنے آئی تھی، ابا موجود نہیں ہے، واپس ہو گئی۔ پیارے نبی جب تشریف لائے تو آپ نے ایک رات 2-4 گھنٹے نہیں، آپ نے فوراً آپ گھر سے اٹھے اور کہا میں پہلے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے ملاقات کر کے تب آتا ہوں۔ دیکھو بیٹی فاطمہ سے ملے گئے تو لوگوں بیٹیاں بڑی عزت کا سبب ہے، بڑی اچھی ہے، بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے، بیٹیوں کے مقام مرتبہ کو سمجھنا چاہیے، انہیں عزت کی نظر سے جاننا دیکھنا چاہیے۔ تربیت میں اگر آپ بیٹوں کی تربیت میں لاپرواہی نہیں کرتے ہیں تو یقین مانیے بیٹیوں کی تربیت میں بھی ذرہ برابر لاپرواہی نہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وراثت میں حصہ دار ہیں تو یہ جان لیجئے کہ رب کعبہ کی قسم بیٹیاں بھی وراثت میں آپ کے حصہ دار ہیں۔ یہ یاد رکھیے، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے۔ پانی مانگ کے ذرا دیکھو، عبداللہ پانی لاؤ، فاطمہ پانی، دیکھو پہلے کون لاتا ہے؟ تو یہ اندازہ تو آپ کو خود ہی ہے۔ اللہ رب العالمین میری بہنوں اور ماؤں نے یقیناً بڑی ایمانداری کے ساتھ پروگرام کو سنا اور آخر تک انشاءاللہ سنیں گی۔ مقام عورت سمجھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ دوران تقریر ممکن ہے انسان ہونے کے ناطے، کئی راتیں جگنے کے ناطے ممکن ہے کہیں کوئی بات غیر ارادی طور پر نکل ہی گئی ہو جو نامناسب ہو، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اسے معاف فرما۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے فضلائے سی احترام جو اساتذہ کے کوئی درجے میں ہے، کوئی ہم اثر ہے، لیکن ہم سے سب زیادہ علم ہے۔ اللہ سبوں نے بڑا ساتھ دیا پروگرام کا، میرا بھی، اللہ تو سب کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ ہم میں سے جو مسافر کی شکل میں ہے ان کے سفر کو آسان طریق فرما۔ وما علینا، اے اللہ جلسہ اور جلسہ کے منتظمین حضرات، ہمارے عزیز گرامی یاسین کیا نام ہے صلی اللہ ہو، یا اور تمام منتظمین اجلاس، پورے گاؤں کے لوگ جو بھی ہیں، سب چھوٹے بڑے بزرگ کلا بردور، اللہ تو سب کو عزت عطا فرما۔ اجلاس کو، اس پروگرام کو اللہ سب کے نجات کا ذریعہ بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔